السلام علیکم، میں ہوں قاری نصیر آغا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آج کا بہت اہم موضوع ہے صدقہ فطر، کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو ان میں سے جو ایک فریضہ ہے وہ ہے صدقہ فطر، جو ہر مسلمان پر ان کی اولاد کی طرف سے ان پر واجب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کا نصاب بیان کر لیں گے، پھر اس کے بعد کن بندوں کو دیا جا سکتا ہے اور یہ ذکر کر لیں گے، اور کب دیا جاتا ہے صدقہ فطر، یہ سب بیان کر لیں گے۔ آپ اس بیان کو آخر تک سنتے رہے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آتے ہیں سب سے پہلے نصاب کی طرف۔ 4 چیزیں ہیں جو صدقہ فطر کی نصاب میں شامل ہیں: گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے اور کشمش ہے۔ گندم کی حساب میں سے 2 کلو احتیاطاً، جس کا آج کل قیمت ہے 280 روپے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فر بندے کی جانب سے 280 روپے ہے۔ تو اگر ایک شخص ان کی اولاد ہے، ان کی گھر والی ہے، تو ان سب کی طرف سے فر بندے کی حساب لگا کر کے یعنی 280 روپے ہے، لیکن احتیاطاً اگر وہ 300 دے دے تو بھی بہتر ہے۔ جو ہے وہ 3.5 کلو ہے، جس کا قیمت ہے 650 روپے، یعنی ایک بندے کی طرف سے 650 روپے اگر وہ جو کے نصاب سے دینا چاہیں صدقہ فطر۔ اور کھجور کی حساب میں سے 3.5 کلو ہے، جس کا قیمت 2100 روپے ہے، یعنی اگر کوئی شخص کھجور کی نصاب میں سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو ان کو 2100 روپے دینا پڑے گا فر بندے کی۔ کشمش کی جو ہے وہ بھی 3.5 کلو ہے، جس کا قیمت 3050 روپے ہے، یعنی اللہ نے جس کو جتنا وسعت رزق دیا ہوا ہے تو یہی بہتر ہے کہ جو زیادہ قیمت والی ہے ان میں سے صدقہ فطر ادا کر لے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اپنے جو صدقہ فطر ہے وہ گندم کے حساب سے دے دے 280 روپے کے حساب سے، اپنی اولاد یعنی اس کا صدقہ نکالنے کے لیے، یا بیمار ہے جو بھی ہے تو ان کی طرف سے اگر وہ جو کی نصاب سے دے دے، یا کشمش کی نصاب سے دے دے، یا کھجور کی نصاب سے دے دے، یہ بھی دے سکتا ہے۔ یعنی اپنے طرف سے 280 کا حساب لگا دے، اپنے اولاد کی طرف سے 650، جو کا، کھجور کی 2100 روپے، کشمش کا 3050 روپے، اسی دے دے تو تب بھی صدقہ فطر ادا ہوگا۔ اب صدقہ فطر کے متعلق چند مسائل بیان کر لیں گے۔ اس کا نصاب یہ ہے کہ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن اس کے پاس نصاب کے بقدر ضرورت سے زائد سامان ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، چاہے وہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا نہ ہو، اور چاہے سال پورا گزر چکا ہو یا نہیں گزرا ہو، تو پھر بھی اس پر جو ہے صدقہ فطر واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے، تو قرضہ نفی کر کے دیکھا جائے گا۔ اگر اتنی قیمت کا سامان باقی رہے جتنے میں زکوٰۃ یا صدقہ واجب ہو جاتا ہے تو صدقہ فطر واجب ہے، اگر اس سے کم بچے تو صدقہ فطر اس پر واجب نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کا جو فطرانہ ہے یہ کس وقت دیا جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جس وقت لوگ نماز کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہی صدقہ دے دے۔ کسی نے صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے دے دیا تب بھی ادا ہو گیا، اب اس پر دوبارہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ مرد پر اپنے اور نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی ضروری ہے، بشرطے کہ نابالغ اولاد کے پاس اتنا مال نہ ہو
جبکہ عورت پر صدقہ فطر صرف اپنی طرف سے واجب ہے، کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں ہے، نہ اولاد کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے، نہ کسی اور طرف سے۔ اگر عورت خود مالدار ہے تو وہ اپنی طرف سے اپنا صدقہ فطر ادا کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ بیان کرنا ہے کہ صدقہ فطر کی مستحقین کون ہیں۔ صدقہ فطر کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہے، مگر اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کافر فقیر کو بھی دینا جائز ہے، لیکن اس کو زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کا جو فطرانہ ہے کہ ایک آدمی کو صدقہ فطر یعنی ایک ہی فقیر کو دے دے، یا تھوڑا تھوڑا کر کے بہت سارے فقیروں کو دے دے، دونوں جائز ہے۔ یعنی ایک فقیر کو بھی دینا جائز ہے اور بہت سارے فقیروں کو تھوڑا تھوڑا کر کے دینا بھی جائز ہے، دونوں صورت جائز ہے۔ یہ تھا آج کا بیان صدقہ فطر کے متعلق۔ چونکہ رمضان کریم کا مہینہ چل رہا ہے، آخری عشرہ چل رہی ہے اور آگ سے نجات کی ذریعہ ہے، تو کوشش کر لے کہ عید سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر لے تاکہ کسی غریب کا کام ہو جائے۔ یہ صدقہ فطر جو ہے وہ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ رمضان میں جو ہم سے کمی بیشی ہو جاتی ہے عبادات میں، تو یہ ان کی طرف ایک اعادہ ہے، ان کا ایک فدیہ ہے کہ اللہ پاک درگزر کر لیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور سال زندگی دی ہے، اس کے شکرانے کے طور پر یہ صدقہ فطر دیا جاتا ہے، یا جن کی اولاد بیمار ہے ان کی طرف سے یہ صدقہ فطر دیا جاتا ہے کہ اللہ ان کو صحت دے دے۔ یہ تمام کے تمام ایک شکرانے کے طور پر ہے۔ یہ تھا آج کا جو ہے وہ بیان، اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دے۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ صوم فدیہ یعنی رمضان کا فدیہ کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔